لکل حمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دا کروڑا مرتبہ شکر ہے اللہ کریم نے سانو تمام نو نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اسی طریقے دے نال نماز پنج گانا با جماعت تکبیر اولا دے نال پہلی صف دے اندر ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو بزرگو، جمعۃ المبارک دا بابرکت دینے، سید الایام دنہ دا سردار اور مسلمانہ دے واسطے عید دا دینے۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے روزے کی حقیقت۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبح سے شام تک کھانا پینا اور جمع چھوڑ دینا ہی روزہ ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم غلط کام بھی چھوڑ دیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کی چگلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی کی عیب جوئی نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، زبان سے کوئی بری بات نہ کہیں، اور یہ معاملات حتی الامکان جو اعتکاف کرنے والا ہے نا، وہ حتی الامکان یہ پورے کرتا ہے جب وہ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ اور برے کام نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ روزہ رکھ کے جھوٹ بولی جانا، حضور نے فرمایا کہ جڑا بری گل نہ چھڈے، جھوٹ بولنا نہ چھڈے، اللہ تعالیٰ نو او دے کھان پین دے چھڈن دے نال کوئی غرض نہیں۔ یہاں جھوٹی بات سے ہر ناجائز گفتگو، برے کام سے ہر برا کام مراد ہے۔ حدیث پاک بڑی جامع ہے، دو جملوں میں ساری بات بیان کر دی۔ جھوٹ اور برے کام ہر وقت اور ہمیشہ ممنوع ہیں، لیکن روزے کی حالت میں زیادہ برے ہیں، کیونکہ اس سے روزے اور ماہ رمضان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ روزہ دار کو گالم گلوچ اور فحش گوئی سے بچنا چاہیے، اس سے روزے کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص روزے سے ہو، وہ نہ فحش گوئی کرے نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب روزہ رکھو تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جسم کے سارے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ ظلم و زیادتی سے روزہ رکھیں، پاؤں بری جگہ چل کر جانے سے اجتناب کریں، زبان بد زبانی، غیبت اور گالم گلوچ سے روزہ رکھیں، کان بری بات سننے سے روزہ رکھیں، آنکھیں حرام چیز دیکھنے سے روزہ رکھیں، اور دل بری بات سوچنے سے روزہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تو روزہ رکھے تو تمہارے کان، آنکھ اور زبان سب کا روزہ ہونا چاہیے، یہ سارے گناہ سے اور جھوٹ سے بچیں، خادم کو تکلیف سے بچاؤ، اور جس دن تمہارا روزہ ہو وقار اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرو۔ جس دن تمہارا روزہ ہو وہ دن اور جس دن روزہ نہ ہو برابر نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ اس میں فرق ہونا چاہیے۔ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو وہ ہر بری بات سے دور رہتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری ذمہ داریاں پہلے سے بڑھ جاتی ہیں۔ روزہ ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے اور ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، شریعت کے احکام سمجھنے کے لیے دینی کتابیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں۔
آخر میں روزے کے چند فوائد سماعت فرمائیں۔ روزہ رکھنے سے روح پاک ہو جاتی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، بے شک امیر لوگوں کو غریبوں کے دکھ درد اور پیاس اور بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ روزہ کے ذریعے مسلمانوں کو گناہ چھوڑنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ گناہ ہر حال میں برا ہے، لیکن روزے کے ساتھ اور بھی برا ہے۔ روزہ انسان کو بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں بھی نفلی روزے رکھنے کا بڑا ثواب ہے، لہذا کبھی کبھی نفلی روزے رکھا کریں۔ نفلی روزوں کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے، عاشورہ کا روزہ اور ہر مہینے 3 روزے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ یہ نفلی روزے ایام بیض کے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کو ٹھیک طرح سے گزارنے، اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی رحمتوں اور برکتوں کے ذریعے ہمیں اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ آدمی بڑا بدبخت ہے جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا اور جنت حاصل نہ کر سکا۔ خدایا ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرما، اور جو بیان ہوا ہے اس کا ثواب ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے صدقہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں دین دنیا کی خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔